نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اب سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہن بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ کریم انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو بھائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، اور وہ ٹاپک جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے مسئلے کے بارے میں ہے جس سے آج کل ہماری پوری قوم جو ہے تقریباً دو چار ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو سیلاب کا المیہ ہمارے ملک پہ آیا تھا اور پورے ملک میں تقریباً چاروں صوبے میں کافی نقصانات بھگتنی پڑی سیلاب کی وجہ سے، موسمی خرابی کی وجہ سے کافی سارا سیلاب، کافی سارے لوگ در بدر ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں کے گھر گر گئے، لوگ جو ہے اپنے گھروں سے نکل گئے اور ہجرت اختیار کی پانی کی وجہ سے کافی نقصان ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نقصان بھی ہوا، کافی جانی نقصان بھی ہوا، کافی لوگ بیچ میں بہہ گئے، کافی بچے بہہ گئے، کافی جو ہے نا ہماری بہنیں بیچ میں بہہ گئی بے احتیاطی کی وجہ سے، اسی طریقے سے ان لوگوں کا سامان بہہ گیا ساتھ میں۔ اور میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، ساتھ ساتھ کافی سارے مویشی جو ہیں وہ بہہ بھی گئے اور کافی سارے مویشیوں کی اموات بھی ہوئیں، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہوئیں۔ اور سیلاب کی وجہ سے ایک ایسی مخلوق بھی ساتھ میں جو کہ پہلے بھی تھی لیکن بھی زیادہ ہو گئی، یعنی کہ ڈینگی مچھر کی کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا بہت زیادہ ایک وبا سی پھیلی ہے۔ کافی سارے ڈینگی جو ہے نا ڈینگ فلائز جو ہیں کافی سارے ہمارے ملک میں پھیل چکے ہیں۔ جہاں جہاں سیلاب آیا ہے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز کے خدشات ہیں۔ کافی سارے لوگوں کو اس ڈینگی نے کاٹا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے اور ان سے کافی سارے لوگوں کی اموات بھی ہو گئی ہیں، اور کافی سارے لوگ ہمارے آس پاس نائبرز میں کافی سارے لوگ جو ہے نا اس بیماری کی وجہ سے مشکلات سے دو چار ہیں اور وہ بیماری کے ایام کاٹ رہے ہیں۔ اسپتال بھر چکے ہیں، یہاں تک کہ پیشنٹس کو بیڈ پہ جگہ نہیں مل رہی ہے، اور بیڈ کے باہر جو ہے نا وارڈوں کے باہر برآمدوں میں ان کے لیے جگہ سیٹ کر کے ان کو زمین پہ سلایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے کہ حالات ایسے ہو گئے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دوستو، یہ ساری میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں اللہ پاک ہماری کامیابی عطا فرمائے، اور اس میں اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں کس طریقے سے میری طرف رجوع کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ گائے بگائے انسان کی تربیت ہوتی ہے، اور جتنے بھی مسائل حالات آتے ہیں یہ رب ذوالجلال کی طرف سے آتے ہیں۔ ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنی چاہیے۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصیبتوں سے، ان مصائب سے نمٹنے کے لیے ہمیں مختلف وظائف عطا کیے، اور ان وظائف کی جو وظائف کا جو تعلق ہے وہ بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کتاب میں بھی اپنے بندوں کو مختلف پروٹیکشنز کے لیے ایسے طریقے بتائے، ایسے تدبیریں بتائیں کہ جب ہم لوگ ان تدبیروں کو لے کے چلتے ہیں اور اس رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ ان آفات سے، ان مصیبات سے، تکلیفات سے، مسائلوں کا سامنا کر پاتے ہیں اور اس سے ہم نکل جاتے ہیں۔ تو بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے بہت ہی زیادہ قیمتی وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس وظیفے کی برکت سے ہم لوگ اس بیماری سے، اس وبا سے بچ سکتے ہیں، اس ڈینگی کے کاٹنے سے بچ سکتے ہیں، بلکہ ایک ڈینگی تو کیا کافی ایسے مسائل ہیں جو کہ ہماری زندگی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کے ساتھ کنسرننگ ہے، تو ان مسائل سے بھی ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے بچ سکتے ہیں اگر ہم لوگ وظائف کو کرتے رہیں اور ان وظیفوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ تو بہنوں اور بھائیوں، کبھی بھی پیچھے مت ہٹیے گا، ان وظائف کو سیکھتے رہیے گا۔ اس بابت میں اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی، اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو آئی سیکشن میں مل سکتی ہے، اس کو بھی آپ واچ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو روزمرہ زندگی کے ہر قسم تکلیفات، پریشانی، مصیبتوں سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں بیان کی گئی ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو آپ واچ کر سکتے ہیں، اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، دوستوں، اگر ہم لوگوں نے فلاح پانی ہے، کامیاب ہونا ہے اور انہی مسائل کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ ان وظائف کو سیکھ لیں۔ انہی وظائف کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ہماری مدد بھی ہوگی، ہماری نصرت بھی ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اس کے تحفظ میں ہم لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس امن والے قلعے میں داخل ہوں گے اس دعا کی برکت سے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم ہوتا ہے اور ان وظائف کی برکت سے جو ہمیں پروٹیکشن ملنے والی ہوتی ہے اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، اس سے ہم پورے کے پورے طریقے سے ہم لوگ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ وظیفہ جو ہے اس کو کافی سارے لوگوں کا اس نے تو دوست میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ وظیفہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو یاد کرنا، اپنے بچوں کو سکھانا، اپنے بچوں کو یاد کروانا، آس پاس جتنے بھی پیشنٹس ہیں اس نوعیت کے اور جو ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے ان کو بھی آگاہ کرنا ان وظائف سے، ان دعاؤں سے۔ انہی دعاؤں میں ہماری بقا ہے، ان وظائف میں ہماری نجات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب مدد ساتھ ہوگی انشاءاللہ عزیز کائنات کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک رب ذوالجلال نہیں چاہتا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ چند کلمات ہیں، یہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ہیں۔ جب آپ یہ ایک پری ریکویزٹس ہیں، یہ جو وظائف ہوتے ہیں، یہ جو اللہ پاک کے فضل کرم سے جو ورد ہوتے ہیں، یہ جو ہیں یہ ایک پری ریکویزٹس ہوتے ہیں ہر قسم کی ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے حادثے سے بچنے کے لیے۔ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا شیوا نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا، ہم لوگ پیچھے ہٹتے جائیں گے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہم لوگ ناکامی میں آ رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں دن بدن پریشانیوں میں دھنس رہے ہیں۔ تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے، ان سے نکلنے کے لیے، خود بھی نکلیں اور خود دوسروں کو بھی نکالنے کے لیے یہ وظائف اور یہ جو ہے نا یہ اوراد بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو ان کو اپنی زندگی کا لازماً شیوا بنائیں، اور یہ جو ڈینگی سے اور مختلف اس میں ڈینگی سے اور ہر قسم جو ایسی زہریلی چیزیں ہیں جو کہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں، اللہ پاک کے فضل کرم سے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گی اور آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کی حفاظت ہوگی، دن کو بھی ہوگی، رات کو بھی ہوگی۔ اور یہ جو مچھر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صبح یعنی فجر کے بعد جو ہے جو لوگ زیادہ دیر سے سوئے ہوتے ہیں تو کافی جو نا اس کا نقصان، یہ کافی زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ تو اس سے پھر یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیوں فجر کے لیے نہیں اٹھتے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی رکھیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی رکھیں، اور اس کے بعد یہ اذکار کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہماری 24 آورس کی زندگی جو ہوگی وہ پرسکون ہوگی، اور ہر قسم کے شر و شدت سے، ہر قسم کے فساد سے، ہر قسم کے ٹینشن سے پاک ہوگی۔ تو کیوں نہ پھر ہم لوگ ایسا عمل اپنائیں جس سے ہم ڈیولپ ہو سکیں، جس سے ہم لوگ بغیر کسی پریشانی کے، غم و فکر سے دور زندگی بسر کر سکیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے اس کو آپ پابندی سے صبح فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں، اور شام کو 3 دفعہ پڑھیں، اور اپنے آپ پہ پورے جسم پہ کف کر لیا کریں اور اس کو مسح کر لیا کریں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی بھی زہریلی چیز اس بابرکت دعا کی برکت سے، اس بابرکت وظیفے کی برکت سے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ وظیفہ جو ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسکرین پہ بھی چلتا ہوگا، لیکن یہ میں نے بہت ضروری سمجھا کہ یہ آپ لوگوں سے شیئر اس لیے کروں کہ حالات بہت زیادہ آس پاس بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ تو اس چیز سے نمٹنے کے لیے ہم لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان وظائف، ان اوراد کا خیال رکھیں، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ کلمات ایسے ہیں، آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ 2 دفعہ پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، اس کو پورے جسم پہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مسح کر لیں، دم کر لیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں، اور جو نہیں پڑھ سکتے ان پہ دم کر کے ان کو بھی دم کریں، پورے گھر کا احاطہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان بابرکت کلمات کی وجہ سے ہم لوگ محفوظ رہیں گے، اور کوئی بھی جو اللہ پاک نے ایسی مضر چیزیں پیدا فرمائی ہیں جس سے ہمیں خدشہ ہے یا خطرہ ہے، یا جن چیزوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، جن چیزوں کو ہم اپنے آپ سے ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے بچنے کا ایک بہت ہی بڑا سورس ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق اللہ کے کہنے پہ ہی سائڈ پہ ہوگی، اور اس سے وہ ہمارے سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں اور ہم ان کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے، اس کو شیئر کیجیے گا۔ امید ہے کہ یہ دعا آپ نے سیکھی ہوگی اور جو ہے نا یاد بھی ہو چکی ہوگی۔ سب کو یاد کروائیں، سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کے ساتھ یہ فائدے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس کو اپنے پاس تک محدود نہ رکھیں، سب سے شیئر کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ضرور اس ویڈیو کو لائک
بھی کیجیے گا، اور جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اپنے اچھے اچھے کومنٹ سے، رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا تاکہ ہم لوگ انکریج ہوں اور آگے بڑھ سکیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔